بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب نمبر 1، گرفتاری۔ ایک عرب اونٹنی پر سوار اس راستے کو طے کر رہے تھے جو کراکر ادرسوی سے آرکا کی طرف جاتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، آفتاب عالم تاب عین سر پر پہنچ گیا تھا اور نہایت آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سفید دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور اس میں ایسی چمک تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھا نہ جاتا تھا۔ آفتاب کی شعاعیں ریت کے ذروں میں ایسی بجلیاں بھر رہی تھیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ اونٹنی سوار اور اونٹنی دونوں ہی پسینے میں شرابور تھے۔ عرب سوار نے اپنے تمام جسم پر ایک چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ سوائے آنکھوں کے بدن کا کوئی عضو نظر نہ آتا تھا۔ چونکہ دھوپ اور گرمی نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، اس لیے وہ اس فکر میں تھے کہ کہیں کوئی سایہ دار درخت آ جائے تو اس کے سائے میں کچھ دیر سستا لیں۔ لیکن وہ میدان لک و دک تھا۔ اول تو وہاں درخت تھے ہی نہیں، اور اگر تھے بھی تو ان پر پتے نہ تھے، شاخیں نہ تھیں، صرف تنے ہی تنے تھے۔ یا تو وہ سوکھ گئے تھے یا مسافروں نے ان کی شاخیں اور پتے اونٹوں کو کھلا دیے تھے اور اس لیے وہ ٹنڈ منڈ رہ گئے تھے۔ عرب سوار کے پاس پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ دوپہر سے پہلے سے انہیں پیاس معلوم ہو رہی تھی۔ جوں جوں دھوپ میں گرمی بڑھتی جاتی تھی، پیاس بھی حد سے زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ لیکن عربوں میں ایک خوبی تھی کہ وہ ہر مشقت اور ہر تکلیف کو برداشت کر لیتے تھے۔ گرمی اور پیاس کو برداشت کرنے کی ان میں خاص طور پر قوت تھی، یا یہ سمجھو کہ وہ گرم ملک کے رہنے والے تھے، اس لیے بہت زیادہ جفا کش تھے، اور گرمی اور پیاس کی قوت برداشت ان میں خاص طور پر تھی۔ سوار نہایت تیزی سے اونٹنی کو دوڑاتے چلے جا رہے تھے۔ جب دوپہر ڈھل گئی تو سوار کو دور سے چند اور سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ان سواروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ غالباً کئی روز میں انہیں آج انسانوں کی صورتیں نظر آئی تھیں۔ جب انسان کسی ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اس کے ہم جنس نظر نہیں آتے تو وہ تنہائی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے اور اپنی جنس سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور جب اتفاق سے اسے انسانوں کی صورت نظر آ جاتی ہے تو اس قدر خوشی ہوتی ہے جیسے اس نے کوئی بڑی دولت پالی ہو۔ عربی سوار نے آنے والے سواروں سے ملنے کے لیے اونٹنی کو اور تیز کر دیا۔ ادھر سے یہ بڑھ رہے تھے اور ادھر سے وہ آ رہے تھے۔ فاصلہ کم ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آنے والے بالکل قریب آ گئے۔ عربی سوار نے دیکھا آنے والے پادری تھے جو اپنا مخصوص قومی لباس پہنے خچروں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ یہ 4 پادری تھے، 4 خچروں پر سوار تھے، چاروں بوڑھے تھے۔ ان کی داڑھیاں سفید اور لمبی تھیں، 2 کی بھویں تک بھی سفید ہو گئی تھیں۔ ان کی فتراک سے پانی کے برتن اور کھانے کا سامان بندھا ہوا تھا۔ وہ سفید جبے پہنے ہوئے تھے جو ٹخنوں تک لمبے تھے، کمر سے ریشم کی ڈوریں باندھے تھے اور سینوں پر سرخ رنگ کے کپڑے کی سلیبیں لگائے ہوئے تھے۔ جب وہ چاروں عربی سوار کے پاس آئے تو عربی نے اپنی زبان میں ان سے دریافت کیا، کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ ایک پادری نے فوراً ہی جواب دیا، ہے۔ عرب نے کہا، مجھے آج صبح سے پانی نہیں ملا ہے، مہربانی کر کے تھوڑا سا پانی دے دیجئے، بہت زیادہ پیاس معلوم ہو رہی ہے۔ پادری نے کہا، تم عرب ہو؟ عرب نے کہا، یہ بات تو میرے لباس سے ہی ظاہر ہے۔ پادری نے کہا، کیا تم ان عربوں میں سے ہو جو عیسائی ہو گئے ہیں؟ عرب نے کہا، نہیں، میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں۔ پادری نے کہا، شاید تم عراق کے ان عربوں میں سے ہو جو مجوسی ہو گئے ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ عرب مجوسی یعنی آتش پرست ہو گئے تھے اور کچھ عیسائی ہو گئے تھے۔ اس عرب نے کہا، میں آتش پرست بھی نہیں ہوں۔ پادری نے کہا، تب تم کن عربوں میں سے ہو؟ عرب نے کہا، میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں میں سے ہوں۔ یہ سنتے ہی چاروں پادریوں کے چہروں پر کچھ تاریکی سی چھا گئی۔
ان میں سے ایک نے کہا، تب تم ان عربوں کے بھائی ہو جو ملک شام میں عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں؟ عرب نے کہا، ہاں وہ میرے بھائی ہیں۔ پادری نے کہا، تم عرب بھوکے، مفلس اور بالکل وحشی تھے۔ شام کے عیسائی تمہاری ہمیشہ مدد کرتے رہے، اب تم اپنے محسنوں پر حملہ آور ہوئے ہو۔ عرب نے کہا، یہ سچ ہے، عرب مفلس تھے، وحشی تھے، لیکن خدا نے ہم پر رحم کیا۔ ہم میں اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، انہوں نے ہماری کایا پلٹ دی، ہم شائستہ ہو گئے، لیکن ہم پر عیسائیوں نے کبھی احسان نہیں کیا۔ ہم یا تو تجارت کے لیے ملک شام آتے تھے یا ملازمت کے لیے، ہم جس قدر تمہاری خدمت کرتے تھے تم اس سے ہمیں کم صلہ دیتے تھے۔ تمہارے شہنشاہ اعظم ہرقل نے یہ سمجھ کر کہ عرب کمزور ہیں اسلامی سفیر کو قتل قرار ڈالا، حالانکہ دنیا کی وحشی سے وحشی قوم بھی سفیر کو قتل نہیں کیا کرتی۔ تمہارے شہنشاہ نے ہمیں اعلان جنگ دیا، ہم نے منظور کر لیا۔ لڑائی کی پہل عیسائیوں کی طرف سے ہوئی، ہماری طرف سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں سلاطین عالم کو دعوت اسلام دی تھی۔ حاکم بصرہ کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا تھا۔ حضرت حارث بن عمیر سفیر ہو کر گئے تھے۔ جب وہ موتا میں پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شرجیل غسانی نے انہیں قتل کر ڈالا۔ عیسائیوں سے مسلمانوں کی لڑائی کی ابتدا اسی وقت سے ہوئی۔ پادری نے عرب کو کوئی جواب نہ دیا اور چاروں پادریوں نے اپنے خچروں کو آگے بڑھانا چاہا۔ عرب نے کہا، تھوڑا پانی تو دیتے جاؤ۔ پادری نے کہا، کیونکہ تمہاری قوم ہماری قوم سے برسر جنگ ہے اس لیے تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا۔ عرب نے کہا، اگرچہ میں تم سے زبردستی پانی لے سکتا ہوں لیکن تمہیں عیسائیوں کا مذہبی پیشوا سمجھ کر چھوڑے دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی عرب سوار نے اونٹنی آگے بڑھائی۔ پادری اپنے خچروں کو ہانکتے ہوئے چلے گئے۔ اس وقت مسلمانوں سے عیسائی اس قدر تعصب اور عداوت و دشمنی رکھتے تھے کہ وہ پیاسے مسلمان کو پانی تک دینا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ عرب تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک کمسن عیسائی لڑکی ملی جو بکریاں چرا رہی تھی۔ عرب نے اس کے پاس جا کر پوچھا، لڑکی کیا تیرے پاس پانی ہے؟ لڑکی نے غور سے عرب کو دیکھا، اس نے کہا، میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، تم اس طرف سے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے آج تک کبھی اس طرف سے کسی مسافر کا آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرب نے کہا، میں ایران سے آ رہا ہوں۔ لڑکی نے حیرت ناک نگاہوں سے عرب کو دیکھ کر کہا، ایران سے؟ تعجب ہے، سنا ہے ایران کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے۔ عرب نے کہا، یہ سچ ہے، یہ راستہ نہایت کٹھن ہے، کئی منزل تک پانی نہیں ملتا، کہیں کفے دست میدان ہے اور کہیں اس قدر گھنا اور تاریک جنگل ہے کہ مسافر کو چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ لیکن تجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہیں؟ لڑکی نے کہا، میرا باپ ایک مرتبہ ایران گیا تھا، اس نے سفر کے حالات سنائے تھے، اس لیے مجھے کچھ باتیں معلوم ہیں۔ عرب نے کہا، کیا یہاں کہیں قریب پانی نہیں مل سکتا؟ لڑکی نے کہا، اس جنگل میں کہیں پر بھی پانی نہیں ہے، بستی میں مل سکے گا۔ عرب نے کہا، بستی یہاں سے کتنی دور ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، قریب ہی ہے۔ عرب نے چلنے کا قصد کیا۔ لڑکی نے کہا، ٹھہریے، شاید آپ مسلمان ہیں۔ عرب نے کہا، ہاں۔ لڑکی نے جواب دیا، تب آپ کو اس نواح میں احتیاط رکھنی چاہیے، یہاں کے لوگ مسلمانوں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ راستے میں ایک چرواہا ملے گا، وہ بہت برا آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ عرب نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے بکریوں کا زبردست ریوڑ دیکھا۔ کچھ بکریاں تو جھاڑیوں کے سائے میں پڑی جگالی کر رہی تھیں، شاید دھوپ اور گرمی سے بچ کر جھاڑیوں میں جا چھپی تھیں۔ کچھ جھاڑیوں کے پتے چر رہی تھیں۔ قریب ہی ایک درخت تھا، اس کے سائے میں ایک چرواہا بیٹھا تھا جو پیالے میں کوئی چیز لے کر پی رہا تھا۔ عرب بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ چرواہے کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو۔ اس نے گھور کر عرب کو دیکھا اور کہا، ہاں ہے، کیا تم پیو گے؟ عرب نے کہا، ہاں مجھے بہت زیادہ پیاس محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ تیرے پیالے میں کیا ہے؟ چرواہے نے کہا، پانی ہے۔ عرب نے جواب دیا، شراب معلوم ہوتی ہے۔ چرواہے نے کہا، اس پانی کا رنگ ہی ایسا ہے، اونٹنی سے اتر کر اس کی بو سونگھ کر دیکھ لو۔ عرب نے اونٹنی کو بٹھایا، پالان سے نیچے اترے۔ چرواہے نے کہا،
تم شاید مسلمان معلوم ہوتے ہو جو پانی کو شراب سمجھ کر ڈر رہے ہو۔ عرب نے کہا ہاں۔ چرواہے نے کہا خوف نہ کرو، یہ پانی ہے۔ عرب چرواہے کے پاس جا کر زانوں کے بل بیٹھ گئے اور جھک کر بو سونگھنے لگے۔ چرواہے نے اپنے پاس ایک موٹا ڈنڈا رکھا ہوا تھا۔ اس نے حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ ڈنڈا اٹھا کر اس زور سے عرب کے سر میں دے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چرواہے نے فاتحانہ انداز میں کہا، میں اس مرد مسلمان کو گرفتار کر لوں، میرا آقا اس کارنامے سے بہت خوش ہوگا۔ چنانچہ اس نے عرب کے ہی امامہ سے اسے جکڑنا شروع کر دیا۔ باب نمبر 2، رہائی۔ جب عرب کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی مشقیں بندھی ہوئی دیکھیں۔ ان کے سر میں کافی چوٹ آئی تھی۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں ان کی کھوپڑی کی ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی، کیونکہ سر میں سخت درد تھا۔ وہ ٹٹول کر دیکھنا چاہتے تھے لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے دیکھ نہ سکے۔ چرواہا اس وقت بھی شراب پی رہا تھا۔ اس نے جب عرب کو ہوش میں دیکھا تو ہنس کر کہا، کہتے ہیں کہ مسلمان بہادر ہوتے ہیں، بس یہی بہادری تھی تمہاری؟ میرا ایک ڈنڈا بھی نہ سہ سکے، جھٹ بے ہوش ہو گئے۔ عرب کو اس کی لاف زنی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتے؟ اس نے غضبناک نگاہوں سے چرواہے کو دیکھا۔ چرواہا بھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، خبردار جو گھورا، ورنہ آنکھیں نکال لوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پیٹی میں سے خنجر نکالا۔ عرب کو اندیشہ ہوا کہ وہ شراب کے نشے میں ہے، کہیں واقعی آنکھیں نکالنے پر تیار نہ ہو جائے۔ انہوں نے نگاہیں جھکا لیں۔ چرواہے نے کہا، تم مسلمان ہو؟ مسلمان؟ مجھے اور میرے آقا کو مسلمانوں سے ایسی ہی دشمنی ہے جیسی مور کو سانپ سے۔ اگر میرا آقا یہاں ہوتا تو میں ابھی تمہیں اس کے سامنے پیش کر دیتا، وہ مجھے انعام دیتا اور تمہیں قتل کر ڈالتا۔ وہ عنقریب آنے والا ہے۔ عرب نے سوچا کہ اس شرابی چرواہے کو باتوں میں لگانا چاہیے تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے انہیں مزید کوئی اذیت و تکلیف پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، تمہارے آقا کا کیا نام ہے؟ چرواہی نے جواب دیا، اس کا نام قدح بن واصلہ ہے۔ عرب نے کہا، کیا وہ عرب ہے؟ چرواہا، ہاں عرب ہے، نہایت بہادر عرب ہے۔ عیسائی بادشاہ نے یہ بستی اس کی جاگیر میں دے دی ہے۔ جب تم اسے دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ نہایت گرانڈیل، قوی الحبسہ اور توانا ہے۔ اس نواح میں وہ دیوزاد مشہور ہے۔ عرب نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بہت ہی بڑا گویا ہے۔ اس نے دریافت کیا، شاید تمہارا آقا قدح عیسائی ہو گیا ہے؟ چرواہا، ہاں میں بھی عیسائی ہوں۔ کیا بات ہے عیسائی مذہب کی، شراب حلال، چاہے جتنی پیو، میں تو شراب سے اچھی نعمت کسی چیز کو بھی نہیں سمجھتا۔ تم نے نہیں پی ہے؟ حضرت مسیح کی قسم، اس کے سامنے ہر چیز کو بھول جاؤ گے۔ لو تم بھی کیا یاد کرو گے، ذرا سی چکر تو دیکھو۔ یہ کہتے ہی اس نے شراب کا پیالہ جس میں وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا تھا عرب کی طرف بڑھایا۔ اس کی بدبو سے ہی عرب کا دماغ پھٹنے لگا۔ انہوں نے کہا، شراب ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ چرواہا، یہی تو میں کہتا ہوں، کتنے بدعقل ہو تم مسلمان، دنیا کی بہترین نعمت کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اچھا بتاؤ تو شراب کیوں حرام ہو گئی؟ عرب، اس لیے کہ یہ سڑی ہوئی چیزوں کا عرق ہوتا ہے۔ چرواہا، غلط غلط، یہ خالص انگوری شراب ہے۔ عرب، انگور میں اور بھی کئی چیزیں ڈال کر اسے سڑایا جاتا ہے، پھر عرق کھینچا جاتا ہے، اسی لیے اس میں ایسی تیز بدبو آتی ہے جس کے سونگھنے سے ہی آدمی کا جی برا ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب انسان کو مست و مخمور کر کے اس کے ہوش و حواس گم کر دیتی ہے۔ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی گندی نالی میں پڑا ہے یا سڑک پر، گھر میں پڑا ہے یا کسی کوڑے کے ڈھیر پر۔ نشے کی حالت میں وہ جو کچھ کرتا ہے اسے اس کا مطلق احساس نہیں ہوتا۔ بیٹی، بہن، ماں اور بیوی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جب تک نشے میں رہتا ہے طبیعت میں نامناسب جوش اور دل میں واہیات قسم کی امنگ رہتی ہے، لیکن جہاں نشہ اترا آذا شکنی شروع ہو گئی، جیسے اس نے بڑی مشقت کی ہو۔ جوڑ جوڑ میں درد معلوم ہونے لگتا ہے، کسی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، ایسا پست ہمت اور بزدل ہو جاتا ہے کہ کتنا ہی قوی ہیکل ہو، ایک معمولی آدمی اسے زیر کر سکتا ہے۔ یہ تو وقتی نقصان ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ شراب پھیپھڑوں اور جگر کو خراب کر دیتی ہے۔ شرابی کی طاقت جاتی رہتی ہے، حرارت رہنے لگتی ہے، اور وہ یا تو مر جاتا ہے
یا ایسا بیمار اور ناتواں ہو جاتا ہے کہ مرنے کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ چرواہے نے کہا، تم کتنی بھی شراب کی برائی کرو، لیکن میں نہ ڈر سکتا ہوں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اگرچہ تمہارے کہنے سے اب مجھے یہ خیال ہوا کہ میں بڑا قوی اور بہادر پہلوان تھا، اپنے سامنے آدمی کی کوئی ہستی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب وہ طاقت اور وہ قزبل نہیں رہے۔ طبیعت کچھ مزمل رہتی ہے، کسی مشقت کے کام کو کرتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے۔ میں عرصے سے اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ پورا سانس نہیں لے سکتا، لیکن میری عمر کے ساتھ ساتھ میری طاقت کا انحطاط ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں شراب کی خرابی کو دخل نہیں ہے۔ عرب نے کہا، دیکھو تم ابھی جوان ہو، کبھی بھی ہو، اس لیے تمہیں شراب کے نقصانات کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ جب جوانی کی قوت جاتی رہے گی تو 100 بیماروں کے ایک بیمار ہو جاؤ گے۔ اگر تم شراب کو اب بھی چھوڑ دو تو پھر ایسے ہی ہو سکتے ہو کہ کسی جوان کو بھی نظر میں نہ لاؤ۔ چرواہی نے کہا، واہ واہ، میں اور ایسی نعمت کو چھوڑ دوں؟ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، لو تم بھی پیو۔ چرواہے نے پھر عرب کی طرف پیالہ بڑھایا۔ عرب نے کراہیت سے منہ پھیر لیا۔ چرواہے نے شراب اس کے اوپر انڈیل دی۔ انہیں ناگوار تو بہت ہوا، لیکن بندھے ہوئے تھے، کچھ نہ کر سکے، غم و غصہ کھا کر رہ گئے۔ لیکن اس باتوں کے سلسلے کا یہ اثر ہوا کہ چرواہے نے خنجر جو پیٹی میں سے کھینچ لیا تھا، اسے پھر میان میں داخل کر دیا۔ عرب نے دریافت کیا، تمہارا آقا کہاں گیا ہے؟ چرواہے نے کہا، شہنشاہ ہرقل اعظم کی خدمت میں گیا ہے۔ وہ ہر سال جایا کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ سال بھر سے پہلے ہی چلا گیا ہے، خود شہنشاہ نے اسے طلب کیا تھا۔ عرب نے پوچھا کہ وہ کب تک آ جائے گا؟ چرواہے نے جواب دیا، آخری اطلاع یہ ہے کہ وہ انطاکیہ سے چل پڑا ہے، 1 یا 2 روز ہی میں آنے والا ہے۔ اب عصر کا وقت ہو گیا تھا، دھوپ کی سفیدی سنہرے پن میں تبدیل ہونے لگی تھی، آفتاب کی حدت بہت حد تک کم ہو گئی تھی۔ اس وقت وہی لڑکی جس نے چرواہے سے عرب کو ہوشیار کیا تھا، اپنی بکریاں لے کر آئی۔ وہ عرب کو بندھا ہوا دیکھ کر کچھ افسردہ خاطر ہو گئی، لیکن بولی کچھ نہیں، افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی۔ اسے دیکھ کر چرواہے نے کہا، لو وہ خوبصورت ہرنی اپنی بکریاں لیے جا رہی ہے، مجھے بھی چلنا چاہیے۔ اس نے بکریوں کو جمع کیا اور اب عرب کو ساتھ لے کر بستی میں چلا گیا۔ اس نے رات کے وقت عرب کو کچھ کھانا اور پانی دیا۔ صبح ہوتے ہی پھر اپنے ساتھ بکریوں اور عرب کو لے کر اسی مقام پر آ گیا جہاں گزشتہ روز بیٹھا تھا۔ پھر اس نے شراب پینی شروع کی اور تلچھٹ عرب کے اوپر ڈالتا رہا۔ رات کو پھر انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز دوپہر کے وقت چرواہے نے زیادہ شراب پی اور کئی پیالے عرب کے اوپر بھی انڈیل دیے۔ عرب کو بہت ہی غصہ آیا۔ انہیں غضبناک دیکھ کر چرواہا ہنسنے لگا۔ اسی وقت کراکر سوئی کی طرف سے گرد و غبار اڑا۔ سب سے پہلے عرب نے دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہی لڑکی جو عرب کو ملی تھی اپنی بکریاں لے آئی۔ چرواہے نے اس سے کہا، کیوں آج سویرے کیوں چلی آئی؟ لڑکی، آج میری طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے۔ چرواہے نے کہا، یہ تمہارے پیچھے غبار کیسا اڑ رہا ہے؟ لڑکی نے کہا، میرا خیال ہے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ چرواہے نے کہا، مکار یہ نہیں کہتی کہ ڈر کر بھاگی جا رہی ہے؟ مت جا، میرے پاس ٹھہر، کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ تیری یا تیری بکریوں کی طرف آنکھ بھر کر بھی دیکھ سکے۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بڑھی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی غبار چھٹ گیا اور عربوں کی فوج آتی ہوئی نظر آئی۔ چرواہا عربی لشکر کو دیکھ کر زرد پڑ گیا۔ عرب کا چہرہ فرت مسرت سے چمک اٹھا۔ ان دونوں کے دیکھتے دیکھتے عربی رسالے ان کے قریب آ گئے۔ یہ مسلمان تھے۔ ان مسلمانوں نے جوں ہی عرب کو دیکھا وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار سے جا کر کہا، اس لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ وہ بڑھ کر عرب کے پاس آئے، انہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہا، ابن عامر، تم اور یہاں اور اس حالت میں؟ ان عرب کا نام حضرت عامر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ نہایت مشہور، بہادر، شہسوار اور جنگجو تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں میں دھوکہ کھا گیا۔ حضرت خالد نے دریافت کیا، کیسے؟ حضرت عامر نے اپنی اسیری کا تمام واقعہ حضرت خالد بن ولید کو سنایا۔ چرواہا جو کچھ ان پر سختیاں اور زیادتیاں کرتا رہا وہ بھی بیان کی۔ حضرت خالد بن ولید کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے تلوار کھینچ کر چرواہے پر ایسا وار کیا کہ
کہ اس کا سر قلم ہو کر دور جا گرا۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت عامر کی مشکیں کھولیں، پھر تمام بکریاں اپنے ساتھ لے لیں اور حضرت عامر سے دریافت کیا ہمارا خط کہاں ہے۔ حضرت عامر کو حضرت خالد بن ولید نے خط دے کر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس جو ملک شام میں سپہ سالار تھے بھیجا تھا۔ حضرت عامر نے جواب دیا، خط میرے پاس موجود ہے۔ حضرت خالد نے دریافت کیا، تم میں سفر کی قوت ہے؟ حضرت عامر نے فرمایا، جی ہاں ہے۔ حضرت خالد نے کہا، اچھا تو تم اب بھی روانہ ہو جاؤ اور احتیاط کو اپنی چادر گردانو۔ حضرت عامر اسی وقت اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔